میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جو اب ہمارے سے گزر رہی ہے، ہمارے گھروں میں گھس گھس کے، رشتہ داروں کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو تنگ بدتمیزی کرتے ہیں، کہیں کی جگہ عورتیں بھی اٹھائی ہیں، ان سے بدتمیزی کی ہے، سیف لوٹ لیے ہیں، گھر لوٹ لیے ہیں، گھر توڑ دیے ہیں، بزنسز بند کر دیے ہیں. تو یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے پاکستان میں. جب وہ طاقتور کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے. آج اندرون سندھ آپ چلے جائیں تو جو وہاں لوگوں کا کمزور طبقے کا حال ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانی معاشرے میں ایسے لوگوں کو کوئی نہیں رکھ سکتا. یعنی ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کے خلاف جرم بھی ہوتا ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، اور انہی کو پھر ان کے اوپر سزا بھی مل جاتی ہے. یہ ہر جگہ ہے. یہ ہمارا بدقسمتی سے پختونخوا میں تھوڑا سا کم ہے، لیکن جس طرح آپ نیچے جاتے جائیں، پنجاب، پھر صدرن پنجاب، پھر سندھ، وہاں تو کوئی کمزور کی کوئی سننے والا نہیں ہے. تو ہمارے لیے میرا جو آج عزم ہے وہ اور سٹرونگ ہوا ہے، اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف کی. کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کے اوپر بات کی تھی؟ کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے. ہمارے لوگ غلام ہیں. حقیقی آزادی اس لیے ہے. تو میں اب تفتیش پہ آتا ہوں. تفتیش کیا تھی جی؟ کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی، اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے. میں نے ان کو کہا سازش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سازش تھی. لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تب ہی آپ کہتے نا کہ ہم نے سازش کی ہے. اگر سازش کی وجہ سے 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، اب میرے 200 پہ کیس پہنچنے لگے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، بزنسز بند کی جا رہی ہیں، وہ جیلوں میں سے صرف وہ چھٹتے ہیں جو کہیں جی کہ میں آج تحریک انصاف چھوڑا ہوں، اب وہ نکل سکتا ہے، اور پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، سارے اس کے کیس ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈررز، یہ 30 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جو کہ اربوں خربوں پتی بن گئے ہیں جبکہ ملک مقروض ہو گیا ہے. یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے. اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی. یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے. اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی، پاکستان سے ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے. یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو. میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے، حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، میں سب پہ بیل میں تھا، جب مجھے پتہ چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو. تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے، چیزیں توڑ کے، شیشے توڑ کے، وہ بیچارہ رجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا، وکیلوں کو مارا، میرے گارڈز کو بیچارے ان کو مارا. کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا کہ میں دہشت گرد تھا؟ تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویژلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں. اور اس کے بعد سازش تھی، اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے جب ہمارا موقف سنا جائے گا. میں نے انکوائری والوں کو بھی کہا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے، ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ جی یہی انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو، پکڑ کے لو اور ملٹری کورٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ، جیسے مرضی سزا دے دو. تو میری اپنی قوم سے جو میں آج کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کو جس طرح استعمال کیا گیا، یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پلان کر کے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ہماری ڈیموکریسی ختم کر رہے ہیں. مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئی وہ کیا تھی؟ مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں، کنٹونمنٹ میں کیوں گئے، تو فلانی جگہ کیوں گئے، آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں GHQ کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے. مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو، سمجھے، ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ. یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے. میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا، اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ جو انکوزیشن ہے، یہ انصاف نہیں ہو رہا.
ون سائیڈڈ ہے کہ فیصلہ کر لیا کہ جناب آپ نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، تو ساری پارٹی کو کتنے لوگ تھے جو جدھر جو گھر جلیا بلڈنگ جلی کتنے ہوں گے؟ 100 150 200 300 400 1000 ہوگا، تو 10,000 لوگوں کو کس طرح اندر ڈال دیں اور پھر ان کو موقع دیں کہ وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کی سائڈ کیا تھی۔ دوسرا کام جی 164 کے بیان لیے جا رہے ہیں، جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں جو خاص طور پہ جن کو انہوں نے سمجھا جی جیو فینسنگ میں آ گئے، ان سے بیان کیا لیا جا رہا ہے؟ میرے سینئر لیڈرشپ جو جیلوں میں ہے کہ جی 164 کا بیان دیں کہ عمران خان نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وہاں جا کے گھر جلاؤ، یہ عمران خان کا حکم ہے، یہ ان سے بیان اے این پی کے آئیں گے، اتنے جے یو آئی کے آئیں گے اور اتنے فلانے کے آئیں گے۔ تو یہ تو یعنی اگر ہماری، مجھے افسوس ہے عدالتوں میں بڑا پریشر ہے، لیکن اسی کے اوپر سو موٹر ایکشن لیں کہ کیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ تینوں پارٹیز کی بن گئی ہے۔ ہم اپنی گورنمنٹ گرا رہے ہیں، آئین کے مطابق کیئر ٹیکر آنا ہے، یہ آ کے بیٹھ گئے اور ہر قسم کی کرپشن ہو رہی ہے آج۔ کوئی فکر نہیں پڑی نیب کو کہ کرپشن کدھر ہو رہی ہے، کوئی ایف آئی او کو فکر نہیں ہے، ملک کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے آج، اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح اس پارٹی کو ختم کریں۔ تو میں صرف ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا آج کہ میرا یہ جو ہوا ہے آج تفتیش، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یہ بلکہ وہ ان کے ایسے وہ بول رہے تھے جیسے کہ آپ احتجاج بھی کرنا آپ کے لیے آپ نے کوئی غداری کر رہا ہے ملک کے ساتھ، تو پھر جمہوریت ختم کر دیں، کہتے مارشل لا لگ گیا، کہیں کہ پھر جناب جو مرضی وہ فیصلہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہے کہ ناانصافی جب ہمارے سے ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے کنفرم کیا تو اس کے بعد ہمارا رائٹ ہوتا ہے پرامن احتجاج۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جلایا تھا کور کمانڈر گھر یا جو بھی جلائی ہیں بلڈنگز، ان سب کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ میں سب سے پہلے کہتا ہوں، اور ہمیں کوئی انفارمیشن ہو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے، کیونکہ ہم نے نہیں کیا۔ دوسری چیز ہی اسرائیل آیا جی، اسرائیل کے اوپر ایک گورنمنٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کے اسرائیل نے عمران خان کے لیے سپورٹ کر دیا۔ پہلے تو یہ ذرا میرے بیان سن لیں، جب میں پرائم منسٹر تھا یہ میرے بیان صرف یہاں نہیں ہیں، 2 پاکستان میں بھی ہیں اور امریکہ کے اندر جا کے میں نے یہ بیان دیا ہے۔ یاد رکھیں امریکہ کے اندر سب سے تکڑی لابی اسرائیل کی لابی ہے، امریکہ کے اندر سننے کے میں نے بیان کیا دیا، اور پاکستان میں بھی۔ امریکہ میں میری بیان کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ یہ جو 2 ہیں نا، نواز شریف اور زرداری یا ان کے بچے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جا کے امریکہ کیا پاکستان میں بیان دے دیں ان کے خلاف، لیکن امریکہ میں جا کے دیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ جب امریکہ نے اور ہندوستان نے مل کے موڈی کے دورے پہ امریکہ جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام لیا، بائیلیٹرل ٹاکس میں پاکستان کا نام آتا ہے کہ جی پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہی ہے اور پاکستان کو بند کرنی چاہیے۔ کسی کا بیان نکلا کسی کے منہ سے، کہیں وہ بیٹھا ہوا نواز شریف کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلی، کہیں زرداری کے منہ سے کوئی آواز نکلی؟ نہیں نکلے گی۔ جب 400 ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں، جو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ آپ جس کے لیے جنگ لڑا ہے وہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیک کر رہا ہے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اور میں آج اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی آج حمایت کر رہے ہیں جن کے اربوں روپے نہیں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی ایک لفظ نہیں کہیں گے ان لوگوں کے پاس جن کو پتہ ہے کہ وہ کسی وقت ان کے، جس طرح وہ روسیوں کے اب ڈالر ضبط کر رہے ہیں نا، ان کی روسیوں کی پراپرٹیز جب سے جنگ ہوئی ہے ضبط کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی ان کے ڈالرز، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اور اربوں ڈالر پڑا ہوا ہے ان کا باہر، یہ کبھی ان کے خلاف بات نہیں کریں گے، یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ تو ان کو تو ہندوستان سے جان جاتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی اور اسرائیل کی لابی بڑی مضبوط ہے امریکہ میں، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ملک کے لیے سٹینڈ لے سکتے۔ تو ان کی جو بیکنگ کی جا رہی ہے، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آج عمران خان کو تو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کبھی عمران خان نے ایسی حرکت کی کہ امریکنوں کو میسج بھجوایا جائے اپنے ایمبیسڈر حسین حقانی کے ذریعے میمو گیٹ کے اندر، وہ جو میمو گیٹ تھا امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج سے ہمیں بچا لو، اس کو آج پرائم پوزیشن میں بیٹھا ملک کے فیصلے کریں، اور وہ بیٹھ کے باہر بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے محلات کے اندر اربوں روپے کی پراپرٹیز کے اندر وہ بیٹھ کے جناب وہاں فیصلے کریں کہ جی ملک میں کیا ہوگا، ملک میں الیکشن کب ہوگا، وہ فیصلے کریں۔ اور یہاں کیا نظر نہیں آ رہا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کیا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان سے؟ کیا جب مشکل پڑی یہ ملک سے باہر نہیں بھاگے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے خود، میں گواہ ہوں جتنی دفعہ مجھے انہوں نے ان کی کرپشن کے کیسز بتائے ہیں، میں گواہ ہوں جب جنرل باجوہ نے بتایا کہ انہوں نے فلانے ملک سے کتنی کمیشن اربوں ڈالر کی کمائی، میں گواہ ہوں کہ جب انہوں نے بتایا
کہ یاسر زرداری کے جو کیسز ہیں، شروع کی بات تھی، بعد میں تو ڈیلنگ کر لی انہوں نے. جنرل مشرف نے جب اس کا نیب کا پہلی دفعہ جو چیئرمین بنا جنرل امجد، مجھے بریفنگ دی گئی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر. یہ تو پکڑی گئی ہے نا ایون فیلڈز کی اور 2-3 اور، باقی کتنی پراپرٹیز ہیں. میں بات کر رہا ہوں تب کی، آج سے 20 سال پہلے کی. اس کے بعد جو لوٹ مار انہوں نے 10 سال کی وہ اس کے اوپر ہے، اور آج جو کر رہے ہیں. تو کوئی ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا ملک بینک کرپٹ ہو چکا ہے.